پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ۔ کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے، اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب ہے، نیچے ہے، اس وقت تو بہت ہی نیچے تھا۔ یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان پرانا نام، اس طرف ان کے درمیان یہ پیلی کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا ببکہ۔ بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو، اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ تو اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا بے بکہ۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں، کہیں اسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ۔ ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا، اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی۔ جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، یعنی، اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔ یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، انہوں نے کہا یا اللہ تیرے لیے ہی توڑ رہے ہیں، اور اس نے خود آل ماری، تو کچھ ہوا نہیں۔ پھر انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ اللہ، یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا۔ تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارہ کو نہیں دیا۔ سارہ تو آپ کی ایج فیلو تھی،
80+ دونوں تھے. ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی. ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے. ہجرت کی انہوں نے، اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے. میں نے پڑھا تھا لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر، تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے. نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا. وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو. ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کے تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا انہوں نے. کب دعائیں مانگنی شروع کی. 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر میں. تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا. ان کا دل نہ چاہے تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارہ کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ. تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا. جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے. اور اب آپ فلسطین سے یہاں کا سفر، جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لے آتے، لیکن اللہ نے اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے. اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے اور اوپر اپنے قدرت سے لے گئے. نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا. کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے. تو سارا یہ سفر کروایا. تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا. آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی ہیں؟ گئے ہو نا اردن؟ ہاں جی 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 جی. کتنا کچھ سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہیں بالکل. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں اور چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو. کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا. تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا. جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے. جب